بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, آج زبردست میں ہمیں ایک ایسے فنکار نے جوائن کیا ہے جن کی ایک پہچان جو ہے اب سیاستدان کی بھی حیثیت سے ہے, مگر سنگر کی حیثیت سے تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے پاکستانیوں کو بہت کچھ دیا ہے, خوشی کی شکل میں, رومانس کی شکل میں اور اپنے مدھر گیتوں کی شکل میں. آج کل سیاست میں بہت ایکٹیو ہیں, برابری پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب. ویلکم ٹو دا شو جواد صاحب. السلام علیکم. تھینک یو فار کمنگ. پلیز ہیو اے سیٹ. ویلکم جی. یار یہ دیکھیے, ٹیم نے نا آپ کا پیکج بنایا اور اس میں آپ کا کوئی سیاسی جلسے کا شاٹ نہیں لگایا انہوں نے. میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے کیونکہ میں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ ہو سکتا ہے سیاسی ہوں تھوڑی سی, تو یہ بیلنس ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ جواد, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ بلانے کا جی. اچھا یہ فرمائیے کہ کہاں سے شروع کریں, سیاستدان جواد احمد سے شروع کریں یا سنگر جواد احمد سے شروع کریں, یا اس جواد احمد سے شروع کریں جو معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہے 90s کے بعد اس کے اوپر ہر نشست میں کڑتا ہوا نظر آتا ہے. شاہ صاحب, آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی میں عزت کرتا ہوں, اس لیے کیونکہ وفاداری جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے. میں جس گھر سے ہوں نا جی, اس میں ہمارے گھر میں گالی کا تصور نہیں تھا ہی نہیں. مطلب میرے نان کے اور میرے داد کے جو تھے دونوں, میری والدہ بھی پروفیسر تھیں, میرے والد صاحب بھی پروفیسر تھے, لیکن جو ان کے خاندان بھی تھے نا, میں نے کبھی کسی عورت یا مرد کے منہ سے گالی نہیں سنی. اچھا گالی کیا ہوتی ہے میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو. گالی ہوتی ہے جب آپ کسی کو نفرت سے کچھ ایسا کہتے ہیں جو وہ نہیں ہوتا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کو وہ کہتے ہیں. جیسے آپ کسی جانور کا نام لیتے ہیں, وہ جانور تو نہیں, انسان ہے. اسی طرح اگر آپ اشرف المخلوقات ہے. جی اگر آپ کسی کے بیہودہ کوئی گفتگو کریں اس کے جسم کے بارے میں, کوئی جنسی بات کریں, کوئی واہیات گفتگو کریں, پھر آپ اس کی ماں بہن یا اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بات کریں, یہ گالی ہے. کیونکہ یہ فضول گفتگو ہے نا, اس کا صفت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی شخصیت کے ساتھ تعلق ہے. اسی طرح کسی کی ذات برادری پہ بات کرنا, کسی کے شکل پہ بات کرنا, حلیے پہ بات کرنا, یا کسی کے پیشے پہ بات کرنا, جی پتہ ہے نفرت سے, اس کو گالی کہتے ہیں. ہمارے گھر میں کبھی یہ نہیں دی گئی آج تک. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا, اسی سے چل جاتا ہے پتا کہ وہ کس طرف جا چکی ہے. کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا نا, تو میرے ارد گرد لوگ جو تھے, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ یوٹی میں پڑھتے تھے اس وقت؟ یوٹی میں پڑھتا تھا, اس سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, اس سے پہلے کیتھیڈرل میں پڑھتا تھا. میرے ارد گرد لڑکے لڑکیاں, لڑکے خاص طور پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. اس زمانے میں اردو اور پنجابی میں دیتے تھے, بعد میں ایک فیشن بن گیا تو انگریزی میں بھی دینی شروع کر دی, جس میں کسی کی ماں بہن کو وہ ایڈریس کرتے تھے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ یار وہ تو گھر بیٹھی ہیں, ان کا اس سے کیا تعلق ہے. عورت کی اور انسانیت کی کتنی توہین ہے جب آپ کسی شخص کی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں. جی, تو میں نے اپنے سامنے معاشرہ نا بڑا بدلتے دیکھا ہے, خراب ہوتے دیکھا ہے. سچی بات یہ ہے, مجھے تو کہہ لینے تھے کہ جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنی ماں بہن کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ عورت کی توہین کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اس حد تک غلاظت سے بھر گئے ہیں. میں سخت الفاظ بول رہا ہوں, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اب دلیل کی یا کوئی خیال کی یا کسی آئیڈیا کی نا, یا نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہے کہ آپ کس کو کتنا زیادہ ذلیل کر سکتے ہیں, کس کو زیادہ گالی نکال سکتے ہیں اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے لیے. تو شخصیات کی لڑائی ہو چکی ہے سیاست, آئیڈیاز کی اب لڑائی نہیں ہے, اور یہ بہت خوفناک بات ہے پاکستان کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے دلیل کو, کسی سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, اختلاف ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, جس وجہ سے اختلاف ہے, جس نظریے کی وجہ سے اختلاف ہے, جس بات کی وجہ سے اختلاف ہے, اس کے اوپر فوکس رکھ کے کیوں بات نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں تو ابھی بھی گالی نکالنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ نکال بھی دیں گے تو وہ ایڈٹ ہو جائے گی. کچھ ایسے شوز ہیں جہاں پہ بہت ہی زومانی گفتگو کی جا رہی ہے, میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا. ان کا خیال ہے کہ ان کو پیسے وہ کما رہے ہیں, لیکن میں نہیں اگری کرتا.
جو صاف ستھری کامیڈی بھی ہوتی تھی نا ایک زمانے میں وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. اب مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کمال احمد رضوی ہوتے تھے, اسی طرح وہ ایک ہوتے تھے عطر شاہ جیدی, اس طرح کے اور بہت سے لوگ تھے. اور اس زمانے میں ایکچولی امان اللہ صاحب بھی, عمر شریف صاحب بھی, اس طرح کے لوگ بھی جو تھے نا وہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے تھے. معین اختر جو تھے وہ ایک بڑے معیار کی کامیڈی کرتے تھے. اب یہ آپ نے عطر شاہ خان جیدی کا ذکر کیا, ہاں جی, آپ اندازہ کریں کہ کتنا گہرا طنز تھا وہ معاشرے کے اوپر اور جو طرز حکمرانی ہے اس کے اوپر, مختلف اداروں کے اوپر, اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے چلتا تھا. اس کا نام تھا با ادب با ملاحظہ ہوشیار, یاد ہے. اور وہ سارے کا سارا جناب, اور وہ اس زمانے میں چلا جس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بھی اتنی آزادی نسبتاً نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ اسے چلے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا, آج بھی اس کے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آج کے دور میں لوگ شیئر کرتے ہیں, اتنا ریلیونٹ ہے. ہاں جی, تو اپنی بات کہتے تھے لوگ. مشیر خاص, تمہاری نالائقی کے علاوہ آج اس دربار میں اور کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا وہ منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اس ملک کے اندر نا مڈل کلاس کا کوئی آدمی جو بہت زیادہ مشہور ہو گاؤں دیہاتوں میں بھی, جو پی ٹی وی کے زمانے سے ہو, جب اینٹینا پہ لوگ دیکھتے تھے, ابھی تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا سیٹلائٹ ٹی وی ہے, لیکن اس زمانے میں اینٹینا پہ ہم لوگ اینٹینا پہ آتے تھے. تو اس طرح کا کوئی آدمی سیاست میں نہیں آیا. اب اس آدمی کو آئے تھے, جب کبیر خان صاحب آئے تھے اور بھی کئی لوگ آئے تھے, اور کبیر خان صاحب نے ہاں مطلب اس طرح سے میجر پارٹی بھی آیا تھا, وہ تو عطاء ثقیلی بھی آئے تھے اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے, لیکن اس طرح سے پارٹی بہرحال میرا نہیں خیال کہ کسی دوسرے فنکار نے شاید بنائی. انہوں نے سیریس سیاست کی نہیں نا. دیکھیں سیریس سیاست کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی, آپ نے جنگ لڑنی ہے. ان میں سے کس نے یہ لڑی ہے؟ ناظرین اسٹے ود اس, اسٹے ود اس. بہت سارے لوگوں کو جواد صاحب کی باتوں سے اختلاف ہوگا, بہت سارے لوگوں کو اس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے وقفے کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جواد صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. تو پبلک بھی آپ سے کچھ ایسی سوالات کرنا چاہتی ہے. Are you ready؟ جی. جواد صاحب سیاست ضرور کرتے رہے, مگر وہ کہندی یہ سیاں میں تیری یہاں والے جواد احمد کو ہم سے نہ چھینے, کیونکہ ہم آج بھی آپ کے نئے گانوں کا انتظار کرتے ہیں. نوجوانوں کو بھی آج کل جو ہے نا وہ چاہیے کوئی ایسی بات کرنا جس سے ان کو فائدہ ہو. میرے ساتھ آگے اس کا نقصان ہوگا ایسے. سر وہ چاہتے نا آپ کو فائدہ ہوگا سے. جی. میں مشہور آدمی ہوں, میں واقعی مشہور آدمی ہوں, دادیاں بھی مجھے جانتی ہیں. جواد صاحب یہ واقعی آپ کے الفاظ ہیں؟ اگر تو یہ آپ کے الفاظ ہیں تو میں پکا ہی آپ کو ووٹ دوں گا. لے یہ مجھے لگتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا دوست ہے. سر جھوٹ بول رہے تھے, شناختی کارڈ ہی نہیں بنے. یہ میرے خیال میں آپ کا ایک بیان تھا, آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں, میری نظر سے بھی گزرا تھا. یہ کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ میں ایک مڈل کلاس کا مشہور آدمی ہوں, بہت زیادہ مشہور آدمی ہوں, گاؤں دیہاتوں تک میں مشہور ہوں. دادیاں بھی جانتی ہیں مجھے کہ اگر آپ بھی وسیع شاہ صاحب یا شاہد افریدی یا وسیم اکرم یا جہانگیر خان یا کوئی اور ایسا انسان جو کسی بھی وجہ سے لوگوں میں جانا جاتا ہو کروڑوں کی تعداد میں, اگر وہ پارٹی بنائے گا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مشہور آدمی ہوں اور گاؤں دیہاتوں میں بھی میرا نام ہے, اس لیے میں سیاسی پارٹی بنا کے ایک تھریٹ کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہوں. تو یہ میں نے بات کی تھی. انہوں نے اس کو اس طرح رنگ دیا کہ جس طرح میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. میں تعریف نہیں کر رہا تھا, ایک فیکٹ بیان کر رہا تھا. اور یہ دادی والی بات, وہ تو یہ جو لڑکا ہے یہ اپنی دادی سے پوچھ لے وہ جانتی ہیں کہ نہیں جانتی. ہاں ادھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان سے پوچھ لیں. نہیں سر میری دادی تو فوت ہو گئی. چلے وہ تو اگر آپ ان سے اس سے پوچھ لیتے تو وہ بتا دیتی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ نے کہی تھی یہ بات نا. ہاں جی, آپ کو پتا ہے کہ جب وہ یہ جو جنریشن تھی دادی اور نانی والی, میرے جو گانے تھے نا اور میری پرسنالٹی, مہندی کی یہ رات گانا جو ہے سر بہت چلا ہے, ابھی تک چلتا ہے. ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, مگر آپ نے اسی طرح سے کہا. ارے نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی یہ چیک کیا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا اپنے زمانے میں جب آپ نے وہ کیا تھا آہن, جو دادیاں نانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر بندے کو نہیں پسند کرتی, ہر لڑکی کو بھی پسند نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی کو فیملی والا
اس کا امیج ہے یا نہیں ہے. بہت اچھے. تو میرا جو امیج تھا نا وہ بالکل ایسا تھا جیسے فیملی کا بندہ ہوتا ہے, کیونکہ نہ میری گانے واہیات ہوتے تھے, نہ میں کوئی بدتمیزی کرتا تھا گانوں کے اندر, بےہودگی نہیں کرتا تھا, غلط لفظ نہیں لکھتا تھا. تو وہ مجھے پسند کرتی تھی. ایکچولی مجھے جو بڑی عورتیں تھیں بڑی عمر کی وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھیں. تو یہ میں فیکٹ بیان کر رہا تھا. بڑی بات. جی جواد بھائی, ٹانگا پارٹی والے بھی اقتدار میں آتے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کب تک وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ ہماری جو پارٹی ہے نا جی, اس میں نے پہلی دفعہ جب الیکشن لڑا تھا تو وہی لڑا تھا بس. میں نے لڑا تھا عمران خان کے سامنے, شہباز شریف کے سامنے اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے. کتنے ووٹ تھے آپ کے؟ ووٹ میرے ملا کے میرا خیال ہے 1000-1500 ہوں. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے جیتنے کے لیے نہیں لڑا تھا. میں جن سے لڑ رہا تھا, ابھی نئی پارٹی بنائے ہوئے چند مہینے ہوں اور آپ الیکشن لڑ لیں اور آپ لڑے بھی ان سے, تو وہ آپ اس لیے نہیں لڑتے کہ آپ نے جیتنا ہوتا ہے. اس لیے لڑتے ہیں تاکہ آپ ایک پوائنٹ پروف کر سکیں کہ میں ان سب جاگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کے نمائندوں کے سامنے لڑ رہا ہوں. میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے جو ورکر ہیں یا ہمارے جو ممبر ہیں وہ لیڈر ہیں ہمارے, وہ برابر ہیں, وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ یہ جاگیرداروں, سرمایہ داروں کے سامنے کھڑے ہوں گے, کھڑے ہوتے ہیں ابھی بھی, دلیر لوگ ہیں اور عام لوگوں کے گھروں سے ہیں. تو اب وہ لڑیں گے سارے الیکشن, میں نہیں لڑوں گا. کیونکہ اس ملک میں ایک وتیرہ ہے کہ ایک آدمی جس کو سب کچھ مل جائے نا زندگی میں, وہ پھر کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بھی بننا ہے, اب مجھے کچھ اور بھی بننا ہے, اور لاؤ. وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو لیڈرشپ میں آنا چاہیے, اور وہی اگر لیڈرشپ سنبھالیں گے پارٹی کی بھی پہلے اور پھر ملک کی بھی, تو ملک چینج ہو جائے گا. جی, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ ہمارے سٹار ہو. بجلی میٹر والے معاملے میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بس میں نے یہی کہنا آپ سے. اچھا, بجلی میٹر جو لیسکو والا معاملہ ہے نا, اس میں جو میٹر میں نے اس سے لیا ہے وہ 10 دفعہ بھی آئیں گے تو میں اسی طرح میٹر لوں گا ان سے, کیونکہ وہ میٹر نہیں مجھے بچایا ہے. لیسکو نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپ کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ آپ کا معاملہ نہیں تھا, اور انہوں نے مجھے اس میں سے آپ کا یہ کہنا ہے لیسکو نے, ادارے نے آپ کو لکھ کے دیا ہے؟ لکھ کے صرف نہیں دیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو الٹا کسی نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اب انہوں نے یہ لکھا ہے, اور میں نے نہ تو نون لیگ کو کہا, نہ میں نے کسی ایجنسی کو کہا, نہ میں نے پیپلز پارٹی کو کہا جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے, ٹیکنیکل بنیادوں میں, کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں, تکنیکی بنیادوں پہ, اور ساتھ میں نے مورل بنیادوں پہ. جب ان کے سامنے سارے فیکٹس رکھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, غلط ہو گیا, جھوٹی ایف آئی آر تھی, غلط ایف آئی آر تھی. تو اب ایشو صرف یہ ہے, اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی لکھوایا ہے کہ آپ ہمارے خلاف لیگلی نہیں جائیں گے, مطلب میں ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کروں گا. اب چونکہ ہمارا اپنا ادارہ ہے لیسکو, میرے ملک کا ادارہ ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حالانکہ لیکن آپ کی ساکھ کو اگر اتنا نقصان پہنچا تو آپ کو تو قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی نا, چونکہ دیکھیں نا الٹیمیٹلی قانون اور عدالت ہی کی بات حتمی بات مانی جاتی. میں یہی تو اتنی دیر سے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو جب ان کے ویسے تو ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی شخص کچھ بھی کہتا ہے, جب ان کی کمیٹی نہیں, ان کی کمیٹی پہلی عدالت ہے نا جی, وہ انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں, جب ان کی کمیٹی نے ہی کہہ دیا, کنفیس کر لیا, آپ کنفیس کر لیا, لکھا انہوں نے, اور انہوں نے ایف آئی آر واپس لی ہے, پولیس سے واپس لی ہے نا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ نہیں لی, کسی نے اس پہ پریشرائز نہیں کیا, میں نے بھی اپنے اثر و رسوخ سے نہیں کیا, جو کیا ہے لڑ کے کیا. میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات آج کہ کوئی بھی مڈل کلاس کا آدمی, کوئی غریب آدمی جس کے بیچارے کی چلتی نہیں ہے, اگر آپ کا میٹر کوئی اتار کے لے کے جا رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر, آپ نے اس کو میٹر نہیں لے کے جانے دینا, وہ لے کے جا ہی نہیں سکتا. یہ قانونی طور پہ غلط ہے. یہ آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ میرا میٹر میری اجازت کے بغیر لے کے گئے ہیں. ہاں, اگر وہ آپ کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی بٹھا کے کھولتے ہیں, یا آپ مان جاتے ہیں اور وہ اپنی لیب میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ کھولتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ کے کانسنٹ سے کوئی لے جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے, چونکہ اس سارے سلسلے میں آپ ابھی یعنی کہ انوالو رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ ادارے کا کوئی آدمی کسی بھی صارف کی کانسنٹ کے بغیر میٹر اتار کے نہیں لے جا سکتا, یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہی بات ہونی چاہیے نا, کیونکہ وہ بات جب لے جائے گا تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا, وہ ٹیمپر کر دے گا. مگر یہ قانون نہیں ہے, ہونا یہ چاہیے. نہیں, یہ قانون ہے یا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے.
मेरा होना ख्याल है ये कानून चाहिए। मेरा ख्याल है कानून होना भी ये चाहिए, बात समझ में भी ये आती है। होगा, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में तो आती है ना, अगर ऐसा कानून नहीं है तो बनाए। मेरा अपना ख्याल है ऐसा कानून जरूर होगा, लेकिन होता ये है कि जो हमारे इदारे होते हैं ना, क्योंकि सारिफ की मर्जी के बगैर ले जाए, और आप सही कह रहे हैं, खोल के कुछ भी कर नहीं देते सर, हैं। शजर का 3 लाख बिल है तो फिर भी ना मीटर लेके जाए। सर उन्होंने आसमानी बिजली भी मेरे पे आती। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और जवाद, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। मेरे ख्याल से आज रहने ही दें, जितना कथारसिस हो गया है ना। कथारसिस बिल्कुल भी नहीं था। एनी रिग्रेट इन लाइफ? शाह साहब, मैं ना अपने वालिदैन के साथ पिछले 25 साल के करियर में अब इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। ये रिग्रेट है मेरे ख्याल में मेरा। और उसकी वजह? ट्रैवल बहुत करता था, शोज, कॉन्सर्ट्स। उसके अलावा भी बड़ी अजीब बात है, अगर मैं पाकिस्तान में भी होता था ना, या मैं लाहौर में भी इवन होता था, तो शोज वगैरह इतने ज़्यादा होते थे, तो रात को लेट आते थे, सुबह सोए होते थे, तो वालिदैन के साथ उस वक्त भी इंटरेक्शन कम होता था, लेकिन मैं करता था। मुझे प्यार बहुत था, उनको भी मेरे से बहुत प्यार था, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आखिर में कहते हैं ना, ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज मेमोरीज। यस। तो वो फिर कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होती, ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बात का आपको एहसास कब होना शुरू हुआ? अपने मदर की डेथ के बाद हुआ, और उसके बाद अपने फादर की डेथ के बाद और भी ज़्यादा हुआ, लेकिन फादर के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा फिर, लेकिन फिर भी इतना नहीं गुजारा। देखिए, मैं ट्रैवल कर रहा होता था ना शाह साहब, मैंने ज़िंदगी में जितना पैसा बनाया ना, सिर्फ ये सोच के बनाया है कि मैंने सियासत करनी है, इतना पैसा कमा लूँ कि उसके बाद मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे सारे दोस्त जानते हैं जितने भी ये फील्ड के अंदर हैं कि ना मुझे कोई लालच होता था, लोगों के काम करता था मैं, किसी के लिए मुफ्त शो कर दिया, वो मसला ही नहीं था। प्रमोटर्स आपको बताएंगे कि मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, शो कर लेता था, वो बाद में मुझे पैसे दे रहे होते थे। तो मुझे इशू सिर्फ एक था कि मेरा घर चलता रहे जब मैं सियासत करूँगा, क्योंकि मेरी सियासत इतनी सख्त थी, इतनी सख्त सियासत मैंने करनी थी कि मेरे पास पैसे नहीं होने थे फिर। तो ये 2018 से पहले आपके जहन में था ये सब? जी जी जी, मैंने पार्टी बनाई उस वक्त जब मैं खुद कफील हो गया, और अब मैं कोई पैसे, अब मैं ना शोज करता हूँ ना पैसे कमाता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं जाता ही नहीं, मैं स्टेज पे चढ़ने का भी दिल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमारी जो कौम है ना, ये म्यूजिक को नहीं समझती। ये वो लोग हैं जो मौसीकी को हराम समझते हैं, इनका कंसेंसस है इसके ऊपर। अगर आप कभी देखेंगे ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है कई दफ़ा कि हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े डांसर्स हैं या मॉडल्स हैं, इस तरह के लोग, फिर इवन जो शोबिस के अंदर और भी अब आ गए हैं फील्ड, जैसे एंकर हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, जो भी किसी हवाले से नुमायां लोग हैं, ये सारे के सारे एक बात नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी पार्टी मज़हब इस्तेमाल करती है ना, मज़हब, और उसको ब्लेटेंटली करती है अपने फ़ायदे के लिए, खुदा के साथ खड़े होकर बताती है कि मैं तो खुदा का बंदा हूँ, बाकी जैसे सारे शैतान के बंदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मजहबियत को हवा दे रहे हैं, मज़हब को नहीं, मजहबियत को। उससे क्या होता है, पहले आपका जो मुल्क है इस्लाम के नाम पे बना था, ये काफ़ी है यार, हम सारे मुसलमान हैं ना ज़्यादातर, और ये काफ़ी है। आपको शिया है, कोई सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका अपना है, आपका अपना है। लेकिन जब आप ये काम शुरू करते हैं ना, ये वाला काम मजहबियत सियासत में, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, और वो आर्ट में सबसे ज़्यादा होती है। लोग आर्ट को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। आजकल मैंने देखा है कि मॉडल्स और सिंगर्स और एक्टर्स के नीचे जो गालियाँ निकाल रहे होते हैं ना लोग, और जो कह रहे होते हैं कि ये तो तू तो है ही, ये तू तो वो है, वो जो ने लफ्ज़ नहीं है सारे काफ वाले और दाल वाले और बे वाले, और मतलब इस तरह के जो लफ्ज़ जितने भी हैं, आप समझते हैं पहले नहीं था ऐसा सोसाइटी में? सोसाइटी में बहुत कम था, ये कम था, ये ज़्यादा बढ़ गया। 90s में जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे इतना नहीं था। 90s में तो बहुत बेहतर हो गया था, क्योंकि
سوری 2000 کے بعد، کیونکہ پرویز مشرف جو تھے نا وہ بتاتے خود ایک پروگریسو اور لبرل آدمی تھے. انہوں نے چینلز بھی کھول دیے، آرٹ کو بھی پروموٹ کیا، بسنت کروا رہے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر نا یہ والا مذہبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر اتنا سخت ہو جانا کہ کسی کو جینے نہ دینا. اس کے بعد تو وہ کم ہو گیا. یہ سٹارٹ ہوا ہے ضیاء الحق کے بعد. اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھیں نا، ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بہترین دور تھا. اس وقت آپ کے پاس ٹی وی پہ بھی جو کچھ تھا وہ اچھا تھا، لیکن جو فلم کے اندر تھا وہ کمال تھا. فلم کو باقاعدہ فروغ ملا اس زمانے میں. اور سب سے غمگین لمحہ جواد احمد صاحب کی زندگی؟ یار وہ میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جو میرے فادر کی بھی جو ریسنٹلی ہوئی ہے. ڈیتھ جو ہے نا، وہ ڈیتھ وہ ایک کاسمک قسم کی چیز ہے. اس کا کوئی تعلق کسی بھی چیز سے نہیں ہے. ایک بندہ ہے اور چلا گیا، ختم ہو گیا. پہلے تھا اب نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی، میرا خیال اس سے زیادہ خوفناک اور اداس کرنے والی بات نہیں ہو سکتی کوئی. کیونکہ دنیا میں آپ ہوتے ہی صرف انسانوں کے ساتھ ہی ہیں نا. آپ بھی کچھ دوست، کچھ یار، اور سب سے زیادہ آپ کے بہن بھائی اور ماں باپ وہ ہوتے ہیں. تو وہ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ایشو ہوتا ہے ان کے نہ ہونے سے. کس موقع پہ اگر میں آپ سے پوچھوں، چونکہ آپ کی والدہ جب حیات تھیں اس کے بعد بھی بہت ساری اچیومنٹس آپ کی زندگی میں آئی. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد بھی آپ نے بعد میں رکھی نا؟ جی میری والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی 2006 میں، ہے نا؟ اس کے بعد رکھی. کس موقع پہ سب سے زیادہ آپ کو اپنی والدہ یاد آئیں؟ طرح کی زندگی کے اس موڑ پہ، اس مومنٹ پہ؟ میں ایک دفعہ آیا اپنے گھر میں، میری مدر کی ڈیتھ کو ہو گئے ہوئے تھے 4-5 مہینے. میں شاید گجرانوالا یا شاید جہلم کہیں سے اس طرح کے جگہ سے آیا تھا جہاں پہ 2-4 گھنٹے لگتے ہیں واپس آنے میں، اور آپ کا شو ختم ہوتا ہے رات کو 1-2 بجے گئے. تو اس وقت میری امی جو ہے نا فجر کی نماز پڑھنے اٹھتی تھی، اور میرے فادر اور دونوں نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ چائے پیتے تھے، اور وہ چائے امی بناتی تھیں. اور اس ٹائم پہ عام طور پہ جب آتا تھا نا مجھے پتا ہوتا تھا یہ ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ختم ہوا اور امی اب کچن میں ہوں گی. تو میں اندر آیا، میں نے دروازہ کھولا، چابی میرے پاس ہوتی تھی، اندر دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ٹائم، میں سیدھا کچن میں گیا. میں کچن میں چلا بھی گیا اور وہ تھی بھی نہیں. میں پھر بھی سوچتا رہا کہ شاید اپنے کمرے میں ہوں گے ابھی. میں نے وہ دروازہ کھولا، وہ میں نے دروازہ آدھا کھولا تھا ابھی، کچن کا جو دوسرا دروازہ تھا جو میرے فادر مدر کے بیڈ روم کی طرف ایک وہ پیسج سا ہے وہاں جاتا ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ امی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. اس نے میرا خیال ہے میں صحیح طرح پہلی بار رویا تھا. وہ ڈیتھ پہ آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روتا نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا سخت کر لیتا ہے. ہاں، ظاہر کرنے کی کوشش. اس سے مجھے بہت یاد آئی تھی. وہ میموریبل مومنٹ جواد صاحب کی زندگی کا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے جب ایوارڈز ملے نا صدارتی، تو وہ مجھے اس لیے اچھے لگے، اس کی 2 وجہ تھی. تمغہ امتیاز مجھے ملا تھا 2004 میں، 2006 میں مجھے ملا ستارہ ایثار، اور 2016 میں مجھے ملا تمغہ انسانی حقوق. یہ تینوں صدارتی ایوارڈ تھے. 2 مجھے پرویز مشرف نے دیے تھے اور 1 مجھے ممنون حسین نے. تو جب بھی میں ایوارڈ لے کے آتا تھا نا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ میری مدر فادر کو مزہ آیا. پیسے ویسے کمانے سے نہیں مجھے لگتا تھا، مجھے اس سے لگا کہ مزہ آیا. اور دوسرا مجھے یہ فائدہ نظر آیا کہ جب مجھے ایوارڈ ملا ہے نا تو میں سیاست کر سکوں گا. لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ایوارڈز دیے ہیں اس ریاست نے. یہ جو آپ کی مخالفت میں اور مزاج میں جو شدت ہے اپنی مخالف پارٹی کو لے کے، آپ سمجھتے ہیں 2018 سے پہلے بھی جواد احمد کا زندگی میں اپنے مخالفوں کے حوالے سے یہی رویہ، یہی زبان ہوتی تھی، یا اب یہ تبدیلی آئی ہے؟ ایک دفعہ نا میں اپنے بھائی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں میں اسکول بنا رہا تھا پاکستان کے اندر، تو ہم پڑھاتے تھے بچوں کو فری آف کاسٹ. اس کے لیے میں تھوڑی بہت فنڈ ریزنگ کرتا تھا. کچھ پیسے میں نے اپنے ڈالے ہوئے تھے. فنڈ ریزنگ میں نے صرف 2 دفعہ کی. تو ہوا یہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر میں، تو ایک آدمی آتا ہے، اس نے شراب پی ہوئی تھی. وہ اندر آیا اور اس نے نا میرے بھائی سے لڑنا شروع کر دیا. میں اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے CCTV کیمرے میں دیکھا تو ایک بندہ آگے نا ایسے کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، آواز تو آتی نہیں ہے. میں باہر آیا تو میں نے دیکھا وہ گالم گلوچ کر رہا تھا، پامس تھا. تو میرے اس کا کوئی آفس تھا ساتھ کہیں.
और उसने शराब पी हुई थी उस वक्त। तो मेरे भाई ने उसको, मेरा भाई बड़ा वो है, मेरी तरह का नहीं है, तो उसने उसको कहा यार आप क्या कर रहे हैं ये। मैंने जाते उसको पकड़ा, मैंने उसको मारा, उसको नीचे गिरा दिया। उसने माफ़िया मांगी मेरे से, मैंने उस वक्त उसको छोड़ा। और उसके गवाह हैं सारे, सीसीटीवी की फुटेज भी शायद पड़ी हो। मैंने उसे कहा था इसको रख लेना, ताकि मैं नहीं छोड़ता बंदे को किसी भी सूरत में। अगर मेरे बस में नहीं है तो मैं इंतजार करूंगा। जो मेरे माँ बाप को गाली देगा, जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा, क्योंकि मैंने बदतमीजी किसी साथ नहीं की कभी आज तक, जो मेरे साथ कोई भी ड्रामेबाजी करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और देखें, अगर कोई इससे छोड़ देता है ना तो वो गलत करता है। वो सियासत भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता फिर। हाँ, अगर आप ज्यादती करते हैं किसी के साथ तो वो गलत है। अब आपने चूंकि मेरा ये रूप देखा नहीं है, शोबिज़ में बहुत से लोग हैं जिनको मैंने मारा हुआ है बाकायदा। हाँ, कुटा हुआ है उनको, क्योंकि और वो कुछ कर भी नहीं सके ना। हाँ, एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने थप्पड़ मारा था और मैं उसका कुछ नहीं कर सका था। वो बिलाल भाई हैं जुपिटर्स के, उनको ये बात याद है कि एक आदमी था, वो थोड़ा सा लंगड़ाता था। वो उसके पास कुछ 4-5 गार्ड होते थे। बहुत से लोग लाहौर में उसको जानते भी होंगे, नाम इस वक्त पता नहीं उनको याद आएगा कि नहीं आएगा किसी को। वो बदमाश था, बहुत बड़ा बदमाश था। मेरे एक कॉन्सर्ट था सुहाग हॉल में। सुहाग हॉल आपको याद होगा, उधर प्रेस क्लब के साथ होता था, काफ़ी बड़ा सा वो। आजकल वहाँ मेरा ख्याल है आईडी कार्ड का नादरा का दफ्तर है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, तो सामने ना कुछ लड़कियाँ बैठी हुई थी, औरतें और लड़कियाँ। तो इस आदमी ने आगे ना, इसके गार्ड्स ने, इस आदमी ने आगे उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, बाकायदा बदतमीजी, इतनी ब्लेटेंटली कि मैं हैरान हो गया। मैं गा रहा था उस वक्त, तो मैंने उसको कहा कि क्या कर रहे हो इस तरह ना। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त, यूटी में। हाँ, यूटी लाहौर में पढ़ता था, इंजीनियरिंग जुपिटर्स की बात है। हाँ, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम डाला हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स, क्योंकि थे ही सारे इस तरह के थे। तो मैंने उसको कहा जब, तो उसने ना, उसके गार्ड एक ऊपर आया, उसने गार्ड को इशारा ऊपर आया, मैंने उसको टांग मारी, वो जाके गिरा। अब वो जो बिलाल भाई थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि जवाद ये तूने क्या किया यार, उनके पास गन्स हैं। मैंने कहा उनकी ऐसी की तैसी भाड़ में जाए ये। अब वो हुआ ये कि जब वो लोग मैं बिलाल भाई ने कहा बाहर आ जाओ, आप छोड़ दो, मैं गा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने देखा कि उधर ना हलचल कुछ शुरू हो गई, और लोग भी आना शुरू हो गए। मुझे लगा जैसे उनके लोग कोई आ रहे हैं और भी। तो मैंने सोचा कि मैं निकल जाता हूँ वाकई। तो मैं अकेला था, मैं निकलने लगा तो बाहर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी इस बंदे की, तो वो गाड़ी में बैठा हुआ था। तो उसने मुझे देख लिया, उसके बिलाल भाई ने भी उसको देख लिया। बिलाल भाई ने कहा कि ये ना मसला हो जाएगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहते हैं मेरे साथ आ जा। मैंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ ज़रा। मैं गाड़ी के पास गया, बिलाल भाई ने उसको कहा कि यार ये आपके लोग ये कर रहे थे। अब बिलाल भाई को तो मासूम आदमी पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने उनको कहा भी कि ना लेके जाएं मुझे वहाँ, तो वही मुझे हाथ पकड़ के ले गए। बिलाल भाई का पता ना, वो मुझे वाले सारे गिद्दे बिचों कुड़ी के हो जाची दी जो उन्होंने गाया था। तो मुझे उसने, वो स्टेयरिंग में बैठा हुआ था, उसने बिलाल भाई ने कहा कि देखें ये तो हो जाता है ये वो। उसने ना ऐसे करके देखा बिलाल भाई की तरफ। मैं कहता आप आए ना, आपसे बात करनी। मैं जैसे आता है, उसने जोर से मुझे थप्पड़ मारा मुंह पे। तो मैंने ना उसको पकड़ लिया इधर से, और मैं उसको शीशे में से बाहर निकालने की कोशिश की। तो उसके गार्ड आ गए, वो उतर आए सारे, 4-5 थे, और वो उसके अलावा भी और लोग भी आए हुए थे उसके। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे पे गन्स तान ली। अब मैं क्या करता। तो मैंने, बिलाल भाई ने मुझे घसीटा, खींचा, वो पता नहीं क्या बोलता रहा, इन्होंने समझा दे ये वो हुंडा बांधा ये। मैं चला गया मजाक, चूंकि हम पराठे खाते होते थे, शायद आपको मिला करते थे सब। तो वहाँ पे हम चले गए। बहुत मेला लगता मैं ना, उस जमाने में पराठे वाली दुकान उस तरफ होती थी, जी फिरोजपुर रोड, लेफ्ट साइड पे। तो सारे यूनिवर्सिटीज के, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, यूटी के भी बहुत सारे, बहुत लोग आते थे वहाँ। तो हम तो शोज के बाद जाते भी थे ना, क्योंकि हमारा टेम्पल रोड पे हमारा ऑफिस था ना मजंग चुंगी में। तो मैंने वहाँ पे जाके ना, मैंने कहा कि आंखों में मेरे आंसू आ गए हुए थे, क्योंकि थप्पड़ पड़ा हुआ था और मैं कुछ कर भी नहीं सका था। तो बिलाल भाई ने कहा यार चल छोड़, खुदा पे छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, खुदा पे नहीं छोड़ना, इसको पकड़ना है मैंने। उसके बाद दिन गुजरते गए। मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने के बाद ना, वो आदमी, किसी ने उसको
झगड़े में फायरिंग करके मार दिया, ही वॉज किल्ड। तो बिलाल भाई ने मुझे कहा वो तुझे पता है वो तूने जिसको कहना था वो उसको मार दिया किसी ने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने उसको मारना तो नहीं था लेकिन उसको मैंने मारना ज़रूर था। तो मैं इसी तरह का हूँ। तो अब इशू ये है कि मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, किसी को गाली नहीं निकालता, सुनता भी नहीं हूँ, और अगर मेरा बस में हो तो मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को, अगर वो मेरे साथ ये कुछ करे या मेरे ख़ानदान को गाली निकाले या मेरे माँ बाप को निकाले। लेकिन जवाद आप नहीं ये समझते कि इस किस्म की कोई भी चीज़ हो, ख़ास तौर पे आम आदमी जो है वो तो चले अपना स्कोर सेटल कर ली कि जो भी करता है वो एक अलग चीज़ है, मगर आप जैसा सियासतदान जो ये कहता है कि अब तो नहीं करता मैं। अच्छा, अब नहीं करता ना। अब नहीं समझते कि कोई भी मामला हो सियासत तो के बाद आगे मैं नहीं करता। अच्छा, सियासत के बाद आगे क्योंकि कानून को हाथ में लेना तो कोई लॉ चूंकि है नहीं इस मुल्क के अंदर, तो इसलिए लोग जो है ना वो मेरे साथ इस तरह की बात करते हुए होशियार रहा करें, क्योंकि ये ज्यादती है। मैं नहीं करता, कोई भी मेरे साथ ना करे। थैंक यू सो मच जवाद, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए और ज़रा डिबेट जो है हमारी वो हीटेड किस्म की रही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, मैं जहाँ जहाँ इख्तलाफ बिल्कुल ठीक है कि रखता था मैंने आपसे। आप पढ़े लिखे आदमी, आपका इख्तलाफ भी बड़ा जायज़ होता है हमेशा अपने हवाले से। और हम आपके ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि साढ़े ही सीधी में गल्लां अज तुसीं कर गए हो। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको सियासत कैसी करनी चाहिए, वैसे भी कह रहा हूँ कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, जो भी आपकी राय हो। जवाद साहब की बातों से आप इख्तलाफ रखें, आप इत्तफाक करें, जो भी आपकी राय हो ज़रूर से आगाह कीजिएगा। और किसी भी शख्स की राय से कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, कितना ही इत्तफाक क्यों ना हो, हमेशा ये गुंजाइश जो है वो बाकी रहती है कि आने वाले दिनों में किसी शख्स को ये लगे कि हाँ, जिससे आप इख्तलाफ रखते थे वो किसी मामले में दुरुस्त था, या जिससे आप इत्तफाक रखते थे वो किसी मामले में गलत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।